ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی بہن نے پوچھا ہے کہ کیا خواتین یہ بھووں کے درمیان میں جو بال ہوتے ہیں یہ بھویں یعنی مل جاتی ہیں، ان بالوں کو صاف کروا سکتی ہیں کہ نہیں؟ اس طرح ہونٹوں کے اوپر کے بال اور اس طرح پیشانی کے اوپر بعض اوقات رواں زیادہ ہو جاتا ہے خواتین کا، اسے صاف کروانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو چہرے کے بال صاف کروانے سے منع کیا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو عورت چہرے کے بال نوچے اس پہ اللہ کی لعنت ہو، جس کو بعض فقہاء نے بھووں کے ساتھ خاص کیا ہے، لیکن وہ پورے چہرے کے لفظ جو ہیں وہ چہرے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن اس میں للحسن کے الفاظ ہیں کہ حسین بننے کے لیے۔ اسی لیے فقہاء اس کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت قبول صورت ہے خوبصورت بننے کے لیے، یا پہلے ہی خوبصورت ہے مزید خوبصورت بننے کے لیے ایسا کرے تو اس کو منع کیا جائے گا اور وہ حدیث کے تحت آئے گی۔ لیکن اگر کوئی بہن ایسی ہیں، کنواری جیسے بچیاں ہوتی ہیں کہ یہ رواں ان کے لیے بدنمائی کا سبب بن رہا ہے، اس طرح بھووں کا ملاپ ان کے لیے مطلب ناپسندیدگی سی نظر آتی ہے، اس طرح بعض اوقات رواں زیادہ ہو جاتا ہے، بچیوں کے لیے وہ مناسب نہیں ہوتا، تو رشتوں پہ فرق پڑتا ہے، یا بچی مسلسل احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے، یا شادی ہو جائے تو شوہر کی بے رغبتی کا سبب بن رہی ہو، ایسی صورت میں صرف بدنمائی سے باہر ہونے کے لیے اور اس احساس کمتری کو دور کرنے کے لیے جس کی وجہ سے شخصیت بالکل ڈیمیج ہو رہی ہے، تھوڑا بہت ان کو کروایا جا سکتا ہے۔ تو اس جواب کی روشنی میں ہر بہن اپنا احتساب خود کر سکتی ہے کہ میں کیوں کر رہی ہوں۔ اچھا بعض بہنیں کہتی ہیں کہ جی ہمیں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے لیکن ہمارے شوہر کو پسند ہے۔ دیکھیں اگر آپ کے شوہر کو پسند ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں اللہ اس کے رسول کی پسند اور ناپسند کو دیکھا جائے گا، یہی عشق کا امتحان ہوتا ہے، یہی جو نبی کریم نے فرمایا کہ جب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک کہ میں تمہارے والد، تمہاری اولاد اور تمہاری جان سے زیادہ تمہیں پیارا نہ ہو جاؤں۔ اس کا مطلب ہے کیا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جب دو حکم آمنے سامنے آ جائیں، ایک نبی کا حکم ہے، ایک نبی کی پسند ہے، ایک نبی کی ناپسند ہے، اور ایک ہے مخلوق کا حکم، مخلوق کی پسند، مخلوق کی ناپسند، تو ہمیں پھر نبی کریم کی پسند ناپسند اور آپ کے حکم کو فوقیت دینی ہے۔ اگر ہم عملی طور پہ ایسا کریں گے تو شریعت یہ تسلیم کرے گی کہ ہمارے دل میں نبی کی محبت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور یہی ایمان کی کاملیت کی ظاہری دلیل ہے۔ لہذا پیار محبت سے پھر شوہر کو سمجھانا چاہیے کہ آپ کی خواہش اپنی جگہ، لیکن چونکہ میرے حق میں شرع رعایت نہیں ہے تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ منع کیا، آپ بھی اس میں تعاون کریں، گناہ گار نہ ہوں۔ لیکن اگر کوئی بہن پھر بھی اس میں بھی یہ سمجھتی ہیں کہ شوہر ظالم ہے، ناراض ہوگا، جاہل قسم کے ہوتے ہیں، بات چیت چھوڑ دے گا اور طلاق تک بعض اوقات تو نوبت آتی ہے، پھر وہ دل پہ پتھر رکھ کے کراہت رکھ کر وہ یہ کر لیں، اب وبال شوہر پر ہوگا، سسٹر پر وبال نہیں ہوگا۔